جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں کھل کے چھپ کے، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سخی لوگوں کے لیے، مال خرچ کرنے والوں کے لیے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزری ہوئی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں پر جب کوئی خیال آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مال ہم کیوں نہیں خرچ کرتے کہ وہ بڑے دکھ دیکھے ہیں، اب تو دولت ہاتھ میں آئی ہے، اب اس کو لٹا دیں گے تو آگے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ خوف اور حزن، اس کے بیچ انسان چلتا ہے ساری زندگی۔ تو مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے اس کا خوف اور اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم اللہ کے نام پہ دو، نہ تمہیں کبھی خوف آنے دے گا نہ تمہیں کبھی غم آنے دے گا۔ اور جو سود والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ یہاں بھی برباد ہیں، یہ آگے بھی برباد ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح اور سانپ اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا تھا قرضہ کسی سے، وہ لینے ان کے گھر پہنچے، وہ گھر چھپ گیا، تو باہر کھڑے ہو گئے، انہیں زور زور سے آواز دی، باہر نکل، مجھے پتا ہے تو اندر ہے۔ وہ نکل نہیں رہے تھے کہ مانگے گا، میرے پاس ہے نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو باہر آ گئے، تو آپ نے فرمایا کیوں چھپ رہا ہے مجھ سے؟ کہ میں تنگ دست ہوں، ادا نہیں کر سکتا۔ تو ابو قتادہ رونے لگے اور فرمایا جاؤ، معاف کیا۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر کہنے لگا ایک بات ہے، اگر تیری بارگاہ میں کوئی اس کی قیمت ہے تو۔ اللہ کو تو سارا پتا تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ، میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے ٹھیک، اور جو تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو میں کہتا تھا چلو اس کو معافی کر دو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں،
مہلت دیتا ہوں، چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ مزاج شریعت ہے۔ اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال۔ تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے۔ مدینے کے نبوی دور کی کیا زندگی، ایک صحابی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی سری ایک گھر بھیجی، اس نے کہا ہمارا تو آج کی روٹی ہے، اس کو دے دو، وہ اس کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو، وہ اگلے گھر چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو۔ 7 گھروں میں سری چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آ کے اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو۔ یہ اسلام کا ذوق ہے اور مزاج ہے، سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ بعد میں شمار کیا جاؤں۔ تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت دے، ہمارے تاجر اور ہمارے ذمہ دار یہ سود سے بچیں، اور جو ہمارے عوام الناس میں مالدار لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اس سے بچیں، تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا۔